السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان کرکٹ میں ان دنوں خاصی ہلچل ہے اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں ہر طرح سے، ہر انداز میں، ہر دوسرے محاذ پر، اور دوڑیں بھی لگی ہوئی ہیں اور مقابلہ بازی کی فضا بھی عروج پر ہے۔ بدقسمتی سے یہ کوئی صحت مند فضا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کی خبریں آپ ہر دوسرے روز اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ایک بڑا دھچکا ہے 2010 کے بعد، جس میں پاکستان کرکٹ کی ساکھ کو خاصا نقصان پہنچا ہے، مجروح ہوئی ہے۔ صرف کرکٹ کی ساکھ نہیں، ملک کی ساکھ کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے جو کہ پی ایس ایل میں سامنے آیا، اس پر ٹریبیونل بنا دیا اور اس کی کارروائی جاری ہے۔ خالد لطیف اس میں ایک ایسے کریکٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں اب تک جو کچھ اعتماد نہیں دکھا رہے ہیں، یا ان کو بد اعتمادی ہے، یا پھر وہ کچھ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ دو اس پر پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ شاید وہ کسی اور جگہ سے ان کو ہدایات مل رہی ہیں اور وہ اس سارے عمل کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اتنے ثبوت نہیں ہیں کہ وہ ان کھلاڑیوں کے خلاف جلد کارروائی مکمل کر سکے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اندرون خانہ شاید کچھ ایسا کام کر رہا ہے ان ثبوتوں کے لیے، یا ان کی ویریفیکیشن کے لیے، یا پھر ان کی تصدیق کے لیے، یا پھر ان کو اس طرح سے اس عمل تک پہنچانے کے لیے کہ جب یہ ٹریبیونل کے فیصلہ ہو جائے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ کھلاڑی عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ وہاں پر بھی اپنا مقدمہ جیت سکے۔ اس کیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے اس سیشن میں کہ شہزیب حسن، خالد لطیف اور شرجیل خان، ان کا مستقبل کیا ہوگا، پاکستان کرکٹ میں یہ جو فکسنگ کا یہ سکینڈل ہے اس کا اختتام کیا ہو سکتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ثبوتوں کی کمی ہے، اور اگر ہم ماضی کو چھوڑ دیں اور صرف اس سکینڈل کو لیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور میرٹ پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بگ تھری کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اب سے کچھ برس پہلے جب بگ تھری عمل میں آیا تو ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بگ فور ہیں، اور اس وقت بھی ہم خوش تھے بگ فور میں جانے کے۔ جب ہم گئے، جب ہمیں بتایا گیا کہ ہم بگ فور کا حصہ بن گئے ہیں، اس وقت بھی ہم خوش تھے، اور آج جب بگ تھری ختم ہو رہا ہے تو ہم پھر خوش ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں کچھ نہیں ملا، اور آج 4 سال کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نوٹس بھجوایا ہے بی سی سی آئی کو کہ جو ہرجانہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے، جو باہمی سیریز کھیلنا تھی بھارت نے اور بھارت وہ سیریز نہیں کھیل پایا، اس کا ہرجانہ ادا کیا جائے، کیونکہ پاکستان کو مالی طور پر خاصے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بگ تھری کا قیام، اس کا خاتمہ، پاکستان کو اس وقت کیا حاصل ہوا، 4 سال میں جو پاکستان کا نقصان ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا اس کا ازالہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اور آج جب بگ تھری کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اس سے کیا پاکستان کو ملنے والا ہے، ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے کرکٹ میں سیاست دانوں کی اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے، اور جب ہم پاکستان بھارت کرکٹ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر حکومتیں کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے بھارت کے ساتھ روابط کے حوالے سے کرکٹ سیریز بحال کیوں نہیں ہو پائی ہے۔ اس میں حکومتی سطح پر سفارتکاری اگر کی گئی ہے تو وہ اس کا اچھا اختتام، یا جو وہ اختتام جو کرکٹ دیکھنے والے چاہتے تھے وہ کیوں نہیں ہو پایا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آصف سہیل، آپ سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سپورٹس ایڈیٹر ڈیلی دی نیشن جناب راحیل حنیف صاحب۔ راحیل صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے سیاسی تجزیہ نگار اکرم چودھری صاحب، بھی وہ راستے میں ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گے تو ان سے بھی بات کی جائے گی۔ ہم اس پروگرام میں ایڈیٹر دی نیشن سلیم بخاری صاحب کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور کینیڈا سے ہمیں جوائن کریں گے اعجاز شیخ صاحب، بھی فکسنگ کے جب 90 کی دہائی میں فکسنگ اپنے عروج پر تھی تو وہ نوائبت کے لیے کور کیا کرتے تھے سپورٹس کو، ان کی بھی رائے جانیں گے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور آج کچھ ان کو تبدیلی نظر آتی ہے یا نہیں آتی۔ اسپاٹ فکسنگ سکینڈل، آصف سہیل صاحب، آپ قطع نظر اس کے جی کون کرکٹ بورڈ کو چلا رہا ہے، کیا نہیں چلا رہا ہے، آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت فیبری کے فرسٹ ویک میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ 2 کرکٹرز کے نام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، ان کے پاس
ان کے سبسٹینشیل ان کے پروف تھے تو اس وقت صرف 2 کرکٹر تھے جو سامنے آئے تھے، خالد شرجیل، خالد لطیف اور شرجیل خان، ٹھیک ہے. اچھا اب تھوڑے دنوں کے بعد عرفان کا نام بھی آیا اور ساتھ یہ بھی آیا کہ کچھ اور لوگ بھی تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو مین ایکیوز تھے جن کے بارے میں آپ نے پبلکلی یہ کہا کہ ان کے خلاف ہمارے پاس سبسٹینشیل پروف ہیں، وہ ابھی تک ان کے خلاف آپ کچھ نہیں پیش کر سکے. وہ آپ پر اعتماد نہیں کر رہے، آپ ان پہ اعتماد نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کرنل اس کو ہٹا دو، وہ کون جو اندر بیٹھے ہوئے کرنل اعظم، ٹھیک ہے جی وہ باعث ہے، مطلب کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے. لیکن جس کا نام بعد میں آیا اس پر آپ نے پابندی بھی لگا دی، ٹھیک ہے. وہ مان بھی تو گیا نا آصف صاحب، میرا مطلب مان گیا نا، مان گیا، وہ بعد میں مانا. میں یہ کہتا ہوں جو پرائم ایکیوز تھے، ٹھیک ہے، جو پرائم ایکیوز جو جن کا سب سے پہلے نام آیا اور جن کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا، عرفان کے بارے میں تو آپ نے دعویٰ ہی کچھ نہیں کیا تھا. میں آپ کو ایک پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ عرفان کی بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، اس کو بہلا پھسلا کر انہوں نے اپنی مرضی کا بیان دے دیا ہوگا اور وہ بیچارہ مان بھی گیا ہوگا. 6 مہینے کی پابندی کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں، 6 مہینے کچھ نہیں ہے آج کل، ٹھیک ہے. اب ان کے پاس دیکھیں، آپ کے خیال میں جو سب سے بڑے ملزم جن کو شروع میں ملزم کہا گیا اسپاٹ فکسنگ کے، پاکستان کرکٹ بورڈ اب تک ان کے خلاف وہ چیزیں پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا؟ دیکھیے جی میری بات سنیں، وہ اب وہ نہیں پیش ہو رہے، ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں. اب ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو مجھے تو اس ثبوتوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن میرا وکیل تو سمجھتا ہے نا، وہ تو زیادہ سمجھتا ہے نا کہ یار یہ کتنے اپنا سبسٹینشیل پروفس ہیں. انہی کے وکیل جو ہے، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے خام خواہ ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں، کیس میں تو جان ہی کچھ نہیں ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب سلمان بٹ کے خلاف کیس تھا نا لندن میں، تو لاہور کا ایک وکیل، سابق ٹیسٹ کرکٹر بھی ہے وہ وکیل، آفتاب گل، اس نے صاف ان کو کہہ دیا تھا کہ یار مجھے جو ریکارڈ دیا گیا ہے میں یہ کیس کی پیروی نہیں کر سکوں گا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یا تو کرکٹ بورڈ کے پاس کچھ نہیں ہے، یا پھر یہ ڈرینگ ٹیکٹکس پلیس کر رہے ہیں. یہ مطلب اتنی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے کہ اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن وہ جو ایسے ہم پاناما کیس میں سنتے تھے نا کہ برڈن آف پروف ان پہ ہے، نواز بورڈ پہ ہے، اب کرکٹ بورڈ پہ ہے کہ وہ پیش کریں. رحیل صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو پرائم ایکیوز تھے ان کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ وہ چیزیں پیش شاید نہیں کر پایا، کیونکہ جو ثبوت ہیں وہ شیئر اس وقت تک نہیں کیے جائیں گے غالباً جب تک ٹریبیونل اپنا فیصلہ حتمی طور پر سنا نہیں دیتا. کیونکہ 2010 میں جو کیس ہوا تھا اس میں جب فیصلہ دیا تھا جیوری نے تو وہ پبلک کی گئی تھی ساری چیزیں جو ان کے خلاف اس میں اکٹھی کی گئی تھی، لیکن اس کو بھی 1 سال 1.5 سال لگ گیا تھا. آصف صاحب جی حافظ صاحب، ایسے ہی ہے کہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگز اس کی جاری ہیں، ٹھیک ہے. اس میں جو ایک ایمپل ٹائم، ایک جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنا ٹائم جو ہے آپ نے جن کے خلاف اکیوزڈ ہیں ان کو بھی دینا ہے، ان کے لائٹس کو بھی دینا ہے، خود پی سی بی نے بھی لینا ہے، ٹریبیونل نے وہ ٹائم دے رہا ہے. وہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو فوری طور پر ڈیسیژن تھا پی سی بی کا جو فوری طور پر ڈیسیژن تھا وہ تھا ان کو سسپینڈ کرنا، وہ کر دیا. ان کو باقاعدہ سزا دینا، ٹھیک ہے. ان کے اوپر ایک طرح کی سزا تو ان کی چل رہی ہے کہ دے آر سسپینڈڈ، ٹھیک ہے. جو ایکشن لینا تھا وہ تو ہو چکا ہے. اب جو ایک باقاعدہ اس کے اوپر ایک پراپر جو ہے ڈیسیژن آنا یا کرنا، اس کے لیے جو اس کی لیگل ریکویزٹس ہیں وہ پوری کرنے کے بعد ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اس سلسلے میں بھی انہوں نے ایک فریم ورک دیا ہوا کہ اتنے دن کا ٹائم انہیں دیا ہوا جواب دینے کے لیے. جیسے 10 مئی کا شرجیل خان کو، جیسے جیسے ان کی ہیئرنگز ہے 15 دن کے وقفے کے ساتھ، اس کے بعد وہ رپلائی، پھر وہ آرگومنٹ ہوں گے، کاؤنٹر آرگومنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. ان سب چیزوں میں اور پریپریشنز کے لیے ٹائم ملے گا. بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم بخاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بخاری صاحب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ بگ 3 کے معاملے پہ آپ کس طرح سے نقطہ نظر آپ کا کیا ہے کہ پاکستان اس وقت بھی خوش تھا اور پاکستان آج بھی خوش ہے، پھر اس میں سیاسی معاملات بھی ہیں، اس پر بھی آپ اپنی رائے دے دیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اسپاٹ فکسنگ والا کیس ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے جی ہماری، دوبارہ کوشش کرتے ہیں بخاری صاحب سے رابطہ بحال کریں اور پھر ان کی رائے لیں. جی
جی تو حافظ صاحب یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پہ تھوڑا سا مس ہینڈل اس حوالے سے ہو گیا کہ ٹویٹر پہ جو ٹویٹس کیے سیٹھی صاحب نے اس نے اس کو تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دیا اس معاملے کو. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ثبوت تھے یا جو بھی تھے, اس کو ایک پراپر طریقے سے آرام کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کو فوری طور کے اوپر اس کو اتنی زیادہ لائم لائٹ میں نہیں لے کے آنا چاہیے. اس میں وقت لگتا ہے, اس میں وقت, وہ لائم لائٹ میں اس وقت آتا ہے, یعنی کہ دیکھیں نا لائم لائٹ میں کوئی بھی چیز, لاسٹ ٹائم بھی جتنے بھی اسکینڈلس جو سامنے آئے وہ صورت میں آئے جب ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سٹنگ آپریشن وغیرہ ہوا ہے, جو بورڈز نے خود پکڑتے ہیں یا کرتے ہیں, اس کی مکمل تفتیش کرنے کے بعد اس کو اس کی ہوا باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو جو ہے آپ کے خیال میں یہ ایک تفتیشی عمل جاری ہے, یہ ایک اب تفتیشی عمل تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, اب تو اس کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے, اب تو اس کے اوپر جو ڈیسیژن لینا ہے ٹریبیونل نے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے اجلت سے کام لیا اس وقت, اس چیز کو اتنا لائم لائٹ میں اس کا ایک حبہ کھڑا کر دیا, وہ ایک غلط طریقہ تھا. اچھا لیکن ایک اور ہے آصف سہیل صاحب, جس طرح راحیل کا یہ کہنا ہے کہ شاید کچھ جلد بازی کی گئی. بخاری صاحب نے جوائن کر لیا. جی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دو معاملات ہیں سر, اس پر آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو بگ 3 والا معاملہ ہے, جب ہم بگ 3 آج سے 4 سال پہلے ہوا تو ہم نے کہا جی ہم بگ 4 بن گئے ہیں, اور اس وقت بھی ہم خوش تھے. آج بگ 3 ختم ہونے جا رہا ہے, اب بھی ہم خوش ہیں. ایک اس میں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سیاسی معاملات ہیں پاکستان بھارت کے کرکٹ کے حوالے سے, اس پر آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسپاٹ فکسنگ والا معاملہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ شاید اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس وہ ثبوت نہیں ہے, یا پھر یہ معاملہ مس ہینڈل ہو رہا ہے. آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے تمام معاملات کا, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ غالباً آج جو نیٹ ورکنگ کمپنیز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ بخاری صاحب اپنی رائے دے پائیں, اہم رائے ہوگی. دیکھیے عمران, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ معاملے کو تون دیا جا رہا ہے اور یہ کرکٹ بورڈ تون دے رہا ہے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ آپ کو. جس طرح راحیل نے کہا نا کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے, اس میں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, ان کو دیا جاتا ہے. یار یہ عدالتوں میں جب کیس چلتا ہے نا, تو ملزم کا جو وکیل ہوتا ہے نا, وہ عدالت سے کہتا ہے کہ جی مجھے اتنے دن کا ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے, آپ اس پورے کیس میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو جن پلیئرز پہ یہ الزامات لگے ہیں, ان کے وکلاء جو ہیں وہ ڈیننگ ٹیکٹس کر رہے ہیں, یا کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے اچھا اب 25 مئی کو آ جائیے, اب 22 مئی کو آ جائیے, اب 10 مئی کو آ جائیے. تو کرکٹ بورڈ اس معاملے کو تون دینا چاہتا ہے, اور ہماری یادداشتیں جو ہے نا وہ بہت کمزور ہیں. ٹھیک ہے, اور شاید کرکٹ بورڈ کی کوشش یہی ہے کہ یہ جب بھول جائیں گے, کوئی نیا کنٹروورسی کرکٹ میں شروع ہو جائے گی, پھر ہم اس کو کہہ دیں گے کہ جی وہ بس معاملہ ختم, مٹی پاؤ. یہ سارا مٹی پاؤ پروگرام. سر ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں, کیونکہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کے پاس پروف ہیں تو اتنا لمبا پروسیس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی آپ کو اور مجھے, ہم کتنے پروگرام کر چکے ہیں, مجھے یہ بتائیے. اسی اسپاٹ فکسنگ پہ فیبری کے بعد سے اب تک میرا خیال ہے کم سے کم آپ کے پاس 3 دفعہ تو میں آیا ہوں, اور ہم یہی باتیں کر رہے ہیں. بھئی آپ کے پاس پروف ہے, آپ کو ہم کو بتائیں کہ بھائی یہ پروف ہے, ان پلیئرز کو بتا دیں کہ یہ پروف ہے. اچھا ایک وقفہ نہ لے لیں؟ بالکل آپ لے لیں. ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں, بات ہم کر رہے ہیں اسپاٹ فکسنگ پر. جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب نے. بخاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عابد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ بخاری صاحب. بخاری صاحب یہ جو بگ 3 والا معاملہ ہے, جب یہ ہوا اس وقت بھی ہم خوش تھے, اب یہ ختم ہو رہا ہے تو بھی ہم خوش ہیں. اس عرصے میں جو اصل پاکستان کے جو دلچسپی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ سیریز طے کی, وہ ہم نے کھیلنی تھی, ہم وہ کھیل نہیں پائے. اب جب کہ 4 سال کے بعد بگ 3 ختم ہو رہا ہے تو ہم ایک نوٹس بھیج رہے ہیں بھارت کو کہ وہ ہمیں ہرجانہ ادا کرے, ہمارا بہت نقصان ہوا ہے. اس میں کہاں کہاں آپ کو سیاست نظر آتی ہے, اور آپ کے خیال میں کہاں یہ مس ہینڈل ہوا ہے کیس, اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں اس بگ 4 سے کچھ ملے گا یا بگ 3 کے خاتمے سے کچھ ملے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو فکسنگ والا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مس ہینڈل بھی ہوا ہے, ثبوت ہیں یا نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے, اس کی ہینڈلنگ خراب ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے حافظ صاحب, آپ نے پہلے جو گفتگو کی ہے اس میں کافی کچھ آپ نے کور کر لیا ہے. میں بنیادی طور پہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب بگ 3 کا ہوا تھا اس وقت نہ جانے کیوں ہم نے خوشی منائی تھی اس کی, لیکن وہ میرے خیال سے کرکٹ کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. پہلے کیری پیکر ہوا تھا اور اب یہ بگ 3 ہوا ہے.
اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ کرکٹ کے دروازے ہم پر اتنے تنگ کر دیے گئے کہ ہم کلبوں تک کی کرکٹ کروانے کے لیے یہاں ترستے رہے اور کسی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا، اس لیے کہ اس بگ تھری کے گیمبٹ میں ہماری کوئی سے نہیں تھی، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب یہ بھارت کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے، یعنی کہ جو بگ تھری کا جو خاتمہ ہوا ہے، میرے خیال سے یہ پاکستان کی مورل فتح بھی ہے، اس کی ڈپلومیٹک فتح بھی ہے، اور اس کے یقیناً پاکستان کی کرکٹ کے اوپر مثبت اثرات پڑیں گے اور بہت جلد ہم اسے دیکھیں گے۔ ٹھیک، تو جہاں تک تعلق بگ تھری کے خاتمے کا ہے، میرے خیال سے پاکستان کی کرکٹ کے لیے وہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹھیک، اور اب کیا ہوگا، نیا منظرنامہ کیا ہے، ہم نے جو کمپلینٹ کی ہے آئی سی سی کو اور جو نوٹس دیا ہے انڈیا کو، اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نوٹس دے سکتے ہیں، پہلے تو ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ میرے خیال سے ہماری آواز اب سنی جانی چاہیے، ہماری آواز اب سنی جائے گی۔ تو مجھے ایک تو یہ بہت امید ہے کہ یہ بگ تھری کا جو ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی تھی 3 ملکوں کی، اس کے بعد سے اب کچھ بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے پاکستان کے حصے میں کرکٹ کا، جو ہمیں ڈپرائیو کیا گیا تھا، جو ہمیں محروم کیا گیا تھا، اس سے وہ ہمیں ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ مل پائے گا۔ جہاں تک میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ کا تعلق ہے، حافظ صاحب آپ نے درجنوں پروگرام اس کے اوپر کیے ہیں۔ پاکستان کی آئسولیشن جو ہے کھیل کے میدان میں، اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ تھی۔ ہمارے کھلاڑیوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، ہمارے اوپر جس نوعیت کے الزامات لگے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرے خیال سے اس کو جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پاکستان کا نام جو ہے اس کو برباد کرنے کے لیے، پاکستان کے نام کو بدنام کرنے کے لیے جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ماضی میں بھی آپ کو پتا ہے حافظ صاحب، جو کچھ ہوا تھا ہائی کورٹ کے ذریعے، جسٹس عبدالقیوم کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کے بعد جو پروسیڈنگ ہوئی تھی اس میں جس کو گلٹی قرار دیا گیا تھا وہ بعد میں کرکٹ کے سب سے بڑے بن گئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو پینلسٹ بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو سزا ملنے کی ابتدا ہو گئی کہ ہر وہ شخص جس نے پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس کو ہم قرار واقعی سزا دے پائیں، ایکسپوز کریں اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے، تو شاید یہ بدعت جو ہے یہ کسی طریقے سے قابو میں آ سکے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ نام انہوں نے نہیں لیا، ہم بھی نام نہ لیں تو لوگ سمجھ ہی جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے جنہوں نے یہ روایت ڈالی ہے اور جو اس کے سرخیل ہیں۔ حافظ صاحب اگر کرکٹ میں اس کی روایت دیکھیں تو سب سے پہلے جو اس کا سرا ملتا ہے نا وہ ڈینس للی اور راڈ مارش سے ملتا ہے 1981 میں کی ایشیا سیریز میں، جبکہ انگلینڈ کو فالو آن ہو چکا تھا اور 501 کی بیٹ تھی، تو اس وقت انہوں نے انگلینڈ کی جیت کے اوپر لگایا تھا اور انگلینڈ وہ ٹیسٹ میچ جیت بھی گیا تھا ایشیز کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ شور و غل نہیں مچا، کیونکہ اس وقت کرکٹ نہ کوئی اتنی زیادہ کمرشلائز تھی اور نہ یعنی کہ ابھی کمرشلائزیشن کی طرف جاتے ہوئے اپنی انفینسی میں تھی، ٹھیک ہے، نہ اتنا اس کا ایک وہ گلوبل جو ہے اس کا ایک وہ امپیکٹ بنا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا سکینڈل سامنے آیا وہ تھا ماکوا اور شین وان کا، ٹھیک ہے، وہ جان دی بک میکر کے نام سے یہ مشہور ہے، جس میں وہ انڈین بکی کو انہوں نے کول مارکوا 10 ٹائمز انہیں وہ دی تھیں، جو بات کی ان کی جو ریولیشنز ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا، تو انہیں خاموشی کے ساتھ سزا دی گئی، ٹھیک ہے، $10,000 اور $8,000 کوئی سم تھنگ اس طریقے کے ساتھ ماکوا اور شین وان کو، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے یہی کہا، تب بھی یہی لیا تھا سٹینڈ کہ ہم نے جو ہے وہ میچ فکسنگ صرف اور صرف وہ میچ نہیں ہارا یا جیتا وہ نہیں کیا، صرف اور صرف پچ کے حوالے سے انفارمیشنز دی ہیں۔ پھر انہوں نے سلیم ملک کے اوپر الزام لگایا۔ بعد میں جو آسٹریلین کرکٹ ہے انہوں نے یہ جو ہے سٹینڈ لیا تھا کہ اس وقت ہم نے اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اگر ہم ریویل کر دیتے ماکوا شین وان خود اس میں ملوث ہیں تو سلیم ملک کے خلاف کیس کمزور ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب زیادہ پریشر بڑھا اور سارے انکوائری ہوئی تو جس بندے نے انکوائری کی اس نے لکھا یہ کہ ان کو بہت کم سزائیں دی گئی، ٹھیک ہے، ان کے اوپر لینتھی بین بنتے تھے دونوں پلیئرز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہنسی کرونی ایک آیا جس کے نتیجے میں آپ اجے جڈیجا، اظہرالدین، سلیم ملک کا نام، اجے شرما، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ بین ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہنسی کرونی کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ جو ایک پورے کا پورا نیٹ ورک تھا وہ اچانک جو ڈیتھ ہوئی اور جن حالات میں ہوئی
وہ نیٹ ورک جو بکیز کا تھا وہ نہیں پکڑا جا سکا. ہرشل گبز وغیرہ کو سب کو کافی لوگ بچ بھی گئے, کافی لوگ جو ہے وہ گبز نے تو اس کے بعد بھی خاصی کرکٹ کھیلی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ کینیا کے اوڈمبا صاحب پکڑے گئے, ٹھیک ہے, ان کو بھی بین ہوا, سیمولز پکڑے گئے. اس کے بعد جو سب سے بڑا اسکینڈل بنا 2010 میں, جس میں ایک باقاعدہ طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیا گیا اور سارے کا سارا ہوا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ چل ہی ہے کام. اس کے بعد آپ کو بنگلہ دیش میں اسکینڈل ملتا ہے, انڈیا میں ملتا ہے آپ کو اسکینڈل, نیوزی لینڈ میں ملتا ہے, یہ بھی بہت چلا ہے, نیوزی لینڈ والا بھی بہت چلا ہے 2010. یعنی کہ سزائیں دینے کے بعد بھی, اس کے بعد بھی یہ جو 5-6 سال ہے انگلینڈ میں کنیڈیا کا, اور جو ان کا اپنا وہ مرون ویسٹ فیلڈ ہے وہ والا ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیوزی لینڈ میں لوئس ونسنٹ, ٹھیک ہے, اس کا ہوا. اس کے بعد بنگلہ دیش میں سرفراز نواز صاحب کی رہنا لے لیں. جی بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرفراز نواز کی اسپاٹ فکسنگ سکینڈل آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اب کرکٹ بورڈ بن چکا ہے, اور اس کے بعد اب جو وکیل کا جو بیان آیا ہے وکیل صاحب کا خالد لطیف کے, اور انہوں نے جو واضح کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ لو کچھ دو, اس طرح کی اب ڈیلیں چل رہی ہیں. اور دوسرا, اس سے پہلے تو سب کے سامنے ایک ڈیل آ گئی ہے کہ 4-5 دفعہ جو ٹول گائی ملا ہے بک میکروں کو, اس کو 1 سال کا اور 10 لاکھ فائن, اور اس کے بعد 6 ماہ کے بعد اس کو اجازت ہو جائے گی کہ وہ کرکٹ کھیلے. تو یہ تو ایک بات ہے. باقی شرجیل اور اس کے بعد یہ جو خالد لطیف ہے اور اس کے بعد شاہزیب ہے, ان کا معاملہ تو میرا خیال ہے مکمل. اب آپ دیکھیں, یہ بات بڑی واضح ہے, اور آپ کو یہ اپنے اخبار میں نوائے وقت میں واضح فرنٹ پیج پہ دیکھیں کہ جو جج صاحب ہیں وہ ریٹائرڈ جج صاحب, یہ پہلے کرکٹ بورڈ کے ملازم تھے. ٹھیک ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. توقیر سے آ کے ملازم تھے. اور اس کے بعد توقیر ضیاء صاحب بورڈ کے آدمی, انہوں نے صاحب کی رپورٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, کہ ان کو اپنا کرکٹ بورڈ سے دور رکھا جو کھلاڑیوں کو جن کو فائن ہوئے تھے. ٹھیک. اب وسیم باری صاحب دوست ہیں ہمارے, محبت کرنے والے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی وہ پی سی بی کے مینیجر اپنا بن کے گئے ہوئے تھے, اور اب دوبارہ بھی وہ سوچیں گے کہ میں جو پی سی بی کھیلے گا ہمیشہ سے وہ کرتے رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ کہاں کی کمیٹی ہے یار, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہینڈ پکڈ آدمی, اور جو وہ آپ کے کرنل صاحب ہیں, کرنل صاحب کو کرکٹ کا کیا علم ہے, اس کو 4 آدمیوں کے دنیا میں کہ کون کون کرکٹر ہیں ٹاپ کے. اور اس کے بعد کرنل صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے علیحدہ ہو جائیں, باقی ان کو کام, ان کا بھی کام کچھ نہیں ہے. یہ سارے بورڈ کے گنے چنے آدمی ہیں. سر انکوائری دیکھیں, انڈیا میں جو انکوائری ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کی ہے. انہوں نے تمام کرکٹ بورڈ کو ریویژن کر کے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹس حضرات باقی تو بڑی دھڑلے کی باتیں کرتے ہیں, یہ کرکٹ کا میٹر ٹیک اپ کیوں نہیں کرتے, اس کو کلین اپ کرنے کے لیے کیوں نہیں سامنے آتے. اور اب آپ دیکھیں پوری قوم جو ہے ایک زبان ہو جاتے ہیں کرکٹ کے اوپر, اور کرکٹ کے لیے سارے جان دینے کو تیار ہیں, لیکن جسٹس حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. کئی میں نے لیٹر لکھے ہیں ان کو, اور ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ ملک کی کرکٹ کو بہتر کرنے, ملک کے جو جوا خانہ ہے وہ ختم کرتے. آپ پی ایس ایل میں آپ دیکھیں پچھلے سال پہلا ایڈیشن بوپالا نے جو بیان دیا شعیب کلتانی سے ہٹ گیا, اس کے بعد یہ انہوں نے کوئی انکوائری نہیں کی. اب اس کے علاوہ کئی اور نام تھے, ان ناموں کو انہوں نے بالکل غائب کر دیا. نجم سیٹھی نے, نجم سیٹھی کے اوپر جو الزام لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو فوج کا کردار, فوج نے کہا ہوگا اس سے فریڈم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا سرفراز نواز صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اس کیس کے حوالے سے, ان دونوں موضوعات کے حوالے سے اپنے ماہرین سے گفتگو کا سلسلہ خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں اسپاٹ فکسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ بگ 3. ایک تو بخاری صاحب نے کہا جی ان سب کو ایکسپوز کرنا چاہیے جنہوں نے ماضی میں گڑبڑ کی ہے اور ان دنوں وہ موت پر بنے بیٹھے ہیں. یہ تو خیر سب کا کام ہے, آپ تو گاہے بگاہے ان کو
آواز لگاتے ہی رہتے ہیں. یہ جو بگ 3 والا معاملہ ہے, دیکھیے اور جانے سے پہلے یہ رحیل صاحب آپ نے بھی کامنٹ کرنا بگ 3 پہ آنے سے پہلے, 1990 کی جو 90 کی دہائی سے اگر ہم شروع ہو جائیں تو یہ 2017 آ گیا. پاکستان میں 90 کی دہائی میں کئی انکوائریاں ہوئیں, 2010 میں ہم بھگتے بہت برے طریقے سے, اور اس سے پہلے بٹ صاحب کے دور میں ایک اور بھی انکوائری ہوئی, 2017 میں پھر یہ کیس ہو گیا ہے. پارلیمنٹ نے قانون سازی نہیں کی اس کے اوپر. پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے جو حکمران جماعت ہوتی ہے اس کی, وہ اپنے مفادات کی خاطر اس میں قانون سازی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مفاد نہیں ہے ان کا کھیل, ان کا کوئی مفاد نہیں ہے, میں اب آپ کو بتا دوں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. ان کا صرف یہ مفاد ہے کہ وہاں پر ان کو بلا لیا جائے, شہریار کو بلا لیا جائے, سیٹھی کو بلا لیا جائے, فلاں کو بلا لیا جائے, ان سے سوال جواب الٹے سیدھے کیے جائیں. سبحان کا نہیں نام آپ نے لیا, سبحان کو چھوڑو یار. وہ سب سے بڑی خرابی پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ ہے, سب سے بڑی. اچھا بلا لیا جائے. مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کسی قسم کا جو مرضی ہوتا رہے, پاکستان بیڑا گرک ہو جائے, تباہ ہو جائے. پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ کے اندر کبھی قانون سازی پہ ان کی کوئی 2-4 باتیں ہوتی ہیں نا, مطلب وہ کسی اخبار میں کوٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن جب وہ کرکٹ کو بلا کے اپنی ہیڈ لائن ہوتی ہے سر, وہ ہیڈ لائن ہوتی ہے. پارلیمنٹ نے قانون سازی نہیں کی رحیل صاحب. حافظ صاحب دیکھیں, پاکستان کا آج کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے پاکستان میں, تو ویسے ہی جو ہے وہ آئین و قانون کی حکمرانی ہے, وہ پلڈاٹ کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق پاکستان میں وہ 106 نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, کہ قانون جو پہلے آلریڈی موجود ہے قانون, ان کے اوپر ہی عمل درآمد نہیں ہوتا. 115 میں سے 106 نمبر ہے پاکستان, 115 میں سے 106 نمبر ہے قانون کی عملداری کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو قانون جتنے مرضی بنا دے, جب تک ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تب تک تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کنوکشن. دیکھیے اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ رول نہیں تھا فکسنگ جب انہوں نے کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس کے سے ریلیٹڈ قانون کے تحت ان کو پراسیکیوٹ کیا انگلینڈ میں, پروسیکیوشن, ٹھیک ہے, ریلیٹڈ قانون کے تحت, اور ان کو کرمنل بیسس کے اوپر سزائیں دی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی جو پلیئرز تھے ان کو بھی کرمنل چارجز کے تحت ان کو سزائیں دی گئی. ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں جو یوز کیے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے, اگر انہی پلیئرز کو پراسیکیوٹ پی سی بی کرتا, پاکستان کے اندر پراسیکیوٹ کرتا, تو اس کے بعد یعنی کہ یہ کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا کہ کس پلیئر کو کتنے منتھ آپ نے جو ہے وہ سزا دینی ہے. کیونکہ جو سزا یافتہ عدالت سے ہو جائے گا, پھر وہ کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں دوبارہ, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پبلک آفسز ہولڈ نہیں کر سکتے, یا کرپشن میں جو پکڑے جاتے ہیں یا نیب کے انڈر پکڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کتنے عرصے کی پابندیاں لگ جاتی ہیں آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے, تو یہ کویسچنز ہی جو نکل جائیں. ٹھیک ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, جو ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے جو ہے اس چیز کو پروسیڈ کرنا. اچھا, ایک آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود قوانین ہیں اس پر ہی عمل درآمد نہیں ہوتا, جو انہی پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو نئی قانون سازی قانون موجود ہے جو ابھی بھی ان کو مطلب آپ اگر آپ ریلیٹڈ قوانین کے ساتھ ان کو پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا جی شیخ صاحب, ہمیں جوائن کیا جی ٹیلی فون لائن پر کینیڈا سے اعجاز شیخ صاحب نے. شیخ صاحب السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام سر, آپ کو بھی اسلام, اور میرے جو سینئر بیٹھے ہوئے ہیں آصف سہیل صاحب یہاں پر موجود ہیں, اور راحیل حنیف صاحب بھی ہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ اسپاٹ فکسنگ کا سکینڈل ہے, یہ آپ کو کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ ہوگا کرکٹ کی بہتری کے لیے, کوئی مثال سیٹ ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور حوالہ دیجئے گا جب 90 کی دہائی میں جو پاکستان نے انکوائریاں ہوئی ہیں. ابھی جو آصف سے بات کر رہے تھے نا پارلیمنٹیرینز کی, خدا کے لیے آپ اپنے کرکٹر کو ان سے بچائیں, ان سے دور رکھیں. اگر ان کے ہاتھ میں جائے گا, جیسے ملک کا بیڑا گرک ہوا ہے, کرکٹ کا مزید بیڑا گرک ہوگا. ٹھیک, تو یہ کسی طرح سے نہیں جائے گا. یہ جو ابھی میں دیکھا تھا نیوز پر اور پڑھ رہا تھا کہ جی کہ وہاں پر خالد لطیف صاحب نے لائر کیا ہے, تو وہ لائر کیا کرتے ہیں, ان کا کام ہے ڈیٹا لینا. ٹھیک ہے, معاملے کو ایکسپینڈ کرنا, ڈیلے کرنا. ان کا, میں تو اس سسٹم کو مانتا ہی نہیں ہوئی جو پاکستان برٹش سسٹم ہے لائرشپ کا. کبھی یہ لوگ, کبھی انہوں نے انصاف دلایا؟ نو وے, نو, ہو نہیں سکتا. جس انہوں نے پیسے, اس وکیل نے پیسے لینے ہیں, اس نے پیسے لینے ہیں, اور معاملہ لٹکانا, انصاف کے ان سے بیچ میں سے نہیں ملنا. ٹھیک, خدا کے لیے آپ جو لوگ ہیں ان کو بچائیں, پارلیمنٹرین سے, سیاستدانوں کو, اپنے کرکٹ سے, پوری اسپورٹس کو بچائیں. یہ, اور دوسری بات شہریار صاحب کی بات کروں گا, پیچھے نے بیان دیا ہے, مصباح بھی بڑا کرکٹر ہے, عمران تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے قائمہ کمیٹی کے سامنے, سیاستدانوں کے سامنے,
شہریار صاحب نے خود کو چھوٹا کیا. وہ تو بڑے ہیں ہی ہیں, ٹھیک, وہ تو بڑے ہیں ہی ہیں, لیکن یہ خود چھوٹے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی وفاداری ثابت کی ہے سیاستدانوں کے سامنے. اچھا شیخ صاحب مجھے بتائے گا کہ ابھی سلیم بخاری صاحب کا یہ ماننا تھا کہ یہ جنہوں نے 90 کی دہائی میں یا اس سے پہلے جو کام کیے ہیں جن کی وجہ سے آج بھی ہم اس کو بھگت رہے ہیں, ہمیں ان کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ 90s میں جب یہ فکسنگ سکینڈل آیا تھا ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا؟ سر بڑا غلط طریقہ اختیار کیا تھا. میں آئی تھنک ایک بار آنی شاہد ہوں کہ یہ بیک ڈور کیا ہوتی ڈپلومیسی ہوئی تھی جیسے کہ یون کے ساتھ, اس میں اس کیس کو بڑا لینٹ کیا گیا تھا. میں آپ سے پہلے بھی کئی بات کر چکا ہوں کہ ماجد صاحب یہ کیس لے کر گئے تھے اور اس ٹائم جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے وہ درپردہ پوری کوشش انہوں نے کی تھی جی کہ یہ کیس جو ہے نا اس میں کوئی سالڈ جو چیزیں سامنے نہ آئے نا, انہوں نے پوری کوشش کی. پیچھے وہ آپ بات کر رہے تھے عطاء الرحمان کی مرڈر کی, وہ اپنا ٹاکنگ سوری عاقب جاوید کی. یہ عاقب جاوید نے مجھ سے بھی بات کی تھی ہے پنجاب اپنا کالج کے میں وہاں کے ان کے آڈیٹوریم میں. اس نے بھی مجھ سے بات کی تھی کہ جی کہ میں نے کہا وہ عاقب وہ عطاء نے اپنا بیان حلفی واپس لے لیا ہے. کہتا ہے اجاز کیا اس نے مرڈر ہونا تھا, قتل ہونا تھا؟ دیٹ واز ہز ورڈ جو آپ کو آن لائن ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. تو اس ٹائم بھی ہی یعنی کہ غلط سارا پروسیس کیا گیا تھا. ماجد چاہتا تھا کہ اسٹرکٹ ڈیسیژن آئے لیکن درپردہ سارے معاملات پیچھے سے ہوتے رہے اور جسٹس صاحب نے جس وہ ایک فارمیلٹی پوری کی تھی. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا اجاز شیخ صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی بگ 3 جی. دیکھیں میں یہاں پر ایک تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو میچ فکسنگ ہے نا اس کو آپ بھول جائیں, ٹھیک ہے. قانون موجود ہے, ایک پروسیس شروع ہوا تھا اس کو روک دیا گیا FIA کے تھرو. کیا ہے یہ میچ فکسنگ, اسپاٹ فکسنگ ایکچولی ہے کیا؟ اس کا پنجابی میں مطلب پتہ کیا ہے؟ جوئے کی سزا نہیں ہے, جوئے کے لیے قانون نہیں ہے ملک میں. اور جب FIA نے تھوڑا سا موو کیا تو ان کو روک دیا گیا. اب آپ آئیں بگ 3 پہ. دیکھیں بگ 3 پہ میں ذکا اشرف صاحب کو بہت مطلب ان کی تعریف کروں گا کیونکہ انہوں نے بہت ہی اسٹرانگ ایک اپنا موقف اپنایا تھا بگ 3 کے لیے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بگ 3 جو ہے یہ کرکٹ کے لیے زہر قاتل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, جیفری بائیکاٹ کا آپ نے نام سنا ہوا ہے, انہوں نے اپنی جو بڑے کرکٹر ہیں انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے, انہوں نے تعریف کی ہے ذکا اشرف کی. اب آپ نے بگ 3 ختم ہو گیا, اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہر یار کے خلاف ہم بہت بولتے ہیں, ان کے خلاف بہت بات کرتے ہیں, لیکن ان کی جو ڈپلومیسی تھی وہ اس میں کام آئی ہے. انہوں نے ششانک منوہر کے ساتھ مل کے بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ بگ 3 کو ختم کیا ہے. وگرنہ ہمارے سیٹھی صاحب جو تھے یہ تو بگ 3 پہ بڑا کمپرومائز کر کے آ گئے تھے. بگ 3 تو انہی کی وجہ سے ہوا تھا نا, سیٹھی صاحب کے ووٹ کی وجہ سے ہوا تھا نا. اچھا اب آپ آگے کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اپنا کہ بگ 3 سے پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا. بھئی فائدہ تو تب ہوتا, بگ 3 سے پہلے جو ہم فائدہ پتہ کیا تھا کہ ایکول شیئر ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, جو ٹیسٹ پلئنگ کنٹریز تھے ان میں ایکول شیئر, لیکن ابھی بگ 3 کے خاتمے کے بعد بھی آپ کو 10 روپے, مجھے 8 روپے, ان کو 7 روپے, اس کو 6 روپے, اب بھی یہی ہے. لیکن وہ جو بگ شیئر تھا 500, اس میں کہیں نہ کوئی فائدہ ہوگا, اس میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں, لیکن پچھلے شیئر آپ کو نہیں ملیں گے جو ایکول شیئر ملا کرتے تھے. راہیل صاحب, بگ 3 کے خاتمے کا پاکستان کو فائدہ ہونا ہے؟ دیکھیے پاکستان کو فائدہ صرف اس صورت میں یہ یعنی کہ ایک سائڈ سے کا فائدہ ہے کہ جو پہلے مناپلی تھی انڈیا کی وہ ختم ہوئی, ٹھیک ہے, اس حوالے سے جو ایک بلاک تھا. لیکن اس میں دیکھیں کہ اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پہ پاکستان نے اعتراض بھی کیا تھا, جو نیا پرپوزڈ ماڈل آ رہا ہے گورننس میں, کہ جس میں کچھ ووٹس ایسے ہیں جس میں یہ اب جو ایشین بلاک ہے ادھر سے نکل کے جب یہ میٹنگ ہوگی, جنرل میٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے ووٹس جو ہیں ان کا جو توازن ہے وہ جا کے ویسٹ کی طرف, جو مغربی ممالک ہے ان کی طرف چلے جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں جو ایک وومن ریپریزنٹیٹیو ڈال رہے ہیں, اس کے ساتھ جو ایک ICC چیئرمین اور ICC جو چیف ایگزیکٹو ہے, 3 ووٹ تو ان کے ڈائریکٹ اس طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے بورڈز جو ایک ایشین بلاک کی طرف تھا اس کا ٹرینڈ کہ یہ اپنا منوا لیتے تھے, وہ چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایشین بلاک کی مناپلی ختم ہو جائے گی. انہوں نے بھی اگر
گورو نے ساتھ دیا ہے, انہوں نے اپنا فائدہ پہلے دیکھا, اپنا فائدہ دیکھ کے کیا. وہاں پہ بھی چل رہی ہے نا جائلز کلارک دوبارہ بننا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ششانک کو روک رہے ہیں بھی آپ نہ جائیں تاکہ جائلز نہ بن جائے. تو یہ یعنی کہ ہر ایک اپنا دیکھتا ہے, وہ ان کو جو فائدہ ہونا چاہیے تھا آسٹریلیا یا انگلینڈ کو, وہ نہیں ہوا, وہ فائدہ نہیں ہو سکا کیونکہ انڈینز مناپلی زیادہ تھی, اور انہوں نے پورے کا پورا جو ہے ان کو بھی اس طریقے سے کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیا. مطلب سب نے اپنا اپنا کھیل, سب نے اپنا اپنے مفادات کا تحفظ کیا. اس کے بعد چیئرمینشپ تا حیات انڈیا کے پاس تھی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا رحیل صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, اور آپ آصف سہیل صاحب تشریف لائے, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے ماہرین کی. پاکستان کا فائدہ بگ 3 کے بعد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو آصف سہیل صاحب نے کہا کہ اس سے پاکستان جو شیئر بڑھے گا آنے والے دنوں میں, وہ ساری دنیا کو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا. جہاں تک تعلق اسپاٹ فکسنگ اور فکسنگ سکینڈل کا ہے, ماضی میں بھی اس کو مس ہینڈل کیا گیا, اب دوبارہ یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. آج کے دور میں اگر ایک مرتبہ پھر ان کھلاڑیوں کے ساتھ جو اس میں ملوث تھے اور وہ اس میں سسپینڈ کیے گئے, اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ بھی زیادتی ہے, اور اگر کسی کے ساتھ اس میں شامل رہنے کے بعد, ملوث ہونے کے بعد اس کو نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے, تو وہ اس سے زیادہ بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کرکٹ کے ساتھ. اسی دعا کے ساتھ کہ پارلیمنٹیرینز اپنا کردار اپنی حدود میں رہتے ہوئے, پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا کردار اپنی حدود میں رہتے ہوئے, اور کھلاڑی جو ملک کے, قوم کے امن کے سفیر ہیں, وہ اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے مستقبل میں پاکستان کرکٹ کی دل سے خدمت کریں اور پاکستان کا جھنڈا سر بلند کریں. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.